میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کنز العمال میں ہے، نبیوں کے سالار، رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں فرما لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھرنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ معراج ہے۔ شب معراج سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں انعامات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا۔ آج آپ کی خدمت میں وہ چند جنتی مشاہدات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چنانچہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا، میں نے دیکھا اس کے سنگریزے موتیوں کے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ پھر 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے،
نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ جنت کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے۔ شعر کی وضاحت بھی سن لیجئے۔ باقی وادی مکہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے تو جنت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا کہ جنت میں مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگ رہے تھے۔ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں میں میں عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کمل بنے تھے۔ اس شعر کی وضاحت بھی سماعت فرما لیجیے۔ جب ماہ عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں آمد ہوئی تو روشنی ہی روشنی پھیل گئی، اور ساری روشنیاں عرب کے چاند کے رخ روشن سے پھوٹ رہی تھی، اور ایسے ہی عالم میں جنت کے پھول بھی خوب خوب کھل رہے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے۔ اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ معراج کی رات تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کچھ سفید چہرے والے اور کچھ سیاہ چہرے والے یعنی سیاہ چہرے والے لوگ جمع تھے۔ پھر وہ لوگ جن کی رنگت میں سیاہی تھی ایک نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا اور ان کے رنگ صاف ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ایک اور نہر پر آئے، اس میں غسل کیا تو ان کے رنگ مزید صاف ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری نہر میں غسل کیا، ان کی رنگ ان کے باقی ساتھیوں کی طرح بالکل سفید ہو گئے۔ لہٰذا وہ اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، اور وہ کون ہیں جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی؟ پھر وہ نہر میں غسل کر کے نکلے تو ان کے رنگ صاف ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے دروازے کے قریب کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ زمین پر پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنگھی کی، اور یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی، اور وہ جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اچھے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ برے عمل بھی انہوں نے کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور جن نہروں میں انہوں نے غسل کیا ان میں سے پہلی نہر اللہ عز و جل کی رحمت، اور دوسری نہر اللہ عز و جل کی نعمت کی نہر ہے، اور تیسری نہر وہ ہے جہاں اللہ عز و جل نے ان کو شراب طہور پلائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ جن کے چہروں کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی، رحمت الہی کی نہر میں غوطہ لگانے کے سبب ان کی سیاہی دھل گئی، پھر نعمت الہی کی نہر میں غوطہ لگانے سے مزید رنگت صاف ہو گئی، اور جب شراب طہور کی نہر سے پیا تو ان کے چہرے بالکل سفید ہو گئے۔ یاد رہے کہ انہی گناہوں کی سیاہی سے نجات اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے دنیا میں رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے چہرے روشن کر دیے۔ واقعی سچی توبہ نہ صرف انسان کے گناہوں کی کالک دھو ڈالتی ہے بلکہ بندے کو فلاح و کامیابی سے ہمکنار بھی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب کریم جل جلالہ کا کرم بہت وسیع ہے کہ گناہگار کو ہر وقت اپنے کرم کے سائے میں لینے کو تیار ہے۔ بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اسے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہرگز ہرگز اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدائے بزرگ و برتر کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں، وہ اپنے بندوں کے زمین و آسمان کے برابر گناہ بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ بس توبہ سچی ہونی چاہیے، بس توبہ سچی ہونی چاہیے۔ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو، جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو، اور وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ اسے سخت پیاس لگ جائے، اور وہ کہے میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں پہلے تھا، وہاں سو جاتا ہوں یہاں تک کہ میں مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کے مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو، اس پر اس کی خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہوں، اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کی اپنی سواری لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا دے شرف عطا یا رب عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے ہمیں نیکیوں میں مصروف ہو جانا چاہیے، نیک عمل میں مصروف ہو جانا چاہیے، اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے نیک عمل کرنے میں مصروف رہنا چاہیے۔ شب معراج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں ٹھنڈی پاکیزہ خوشبودار ہوائیں چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بھی سنی، فرمایا جبریل یہ ٹھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوا کیا ہے، اور یہ آواز کیسی ہے؟ عرض کی یہ جنت کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے اے میرے رب عز و جل مجھ میں رہنے والے لوگوں کو میرے پاس بھیج دے، اور ان کو جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک میرے اندر خوشگوار خوشبوئیں، ریشم کریب اور کم خواب کے عمدہ کپڑے اور بے مثال چیزیں ہیں، موتی مونگے سونا چاندی اور آفتاب، ڈھکنے دار دستے لگے ہوئے لوٹے، نیز پھل اور شہد، پاکیزہ شراب اور دودھ بہت زیادہ ہے، لہذا ان کو میرے اندر بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اللہ عز و جل نے اس سے فرمایا ہر مسلمان مومن مرد اور عورت جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، نیز کسی کو میرا شریک اور برابر نہ ٹھہرائے، وہ تیرے لیے ہے، اور جو مجھ سے ڈرے میں اسے امن دوں گا، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا، جو مجھے قرض دے یعنی صدقات واجبہ نافلہ ادا کرے میں اسے جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل کرے میں اسے کفایت کروں گا، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام میں سے سورۃ المؤمنون میں مذکورہ کامیاب مومنین کی صفات فرمائی، تو جنت بولی میں راضی ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جنت نے اپنے اندر پائی جانے والی کتنی دلکش اور عمدہ نعمتیں ذکر کی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کی کہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے خوش نصیبوں کو میرے اندر بھیج دے۔ اس پر خالق کائنات عز و جل نے جنت کو اس کے مکینوں یعنی اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے بارے میں بتانے کے بعد کامیاب مؤمنین کی صفات بھی بیان فرمائیں۔ آئیے وہ صفات سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 تا 11 میں
جنت کی میراث پانے والے خوش نصیبوں کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرما کہ شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، اگر کسی مسلمان کو قرض کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیگر اچھی اچھی نیتوں سے حسب استطاعت قرض دے کر اس کی مدد کریں اور ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کریں۔ یاد رہے کہ قرض دینے اور قرض داروں پر نرمی کرنے والوں پر اللہ عز و جل اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا، ہاں البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا کہ مقروض خوشحال ہو تو اس سے قرض لینا، اور اگر تنگ دست ہو تو مت لینا، بلکہ درگزر کرنا اور مزید اسے مہلت دے دینا۔ اے کاش ہمارا رب عز و جل بھی ہم سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ جب اس نے جہان فانی سے کوچ کیا تو اللہ عز و جل نے اسے دریافت فرمایا، تو نے کوئی کبھی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں، ہاں البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تو اسے کہا کرتا تھا کہ خوشحال سے قرض تو لے لینا مگر تنگ دست سے مت لینا، بلکہ درگزر کرنا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب اللہ عز و جل ہم سے بھی درگزر فرمائے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مروی ہے کہ معراج کی رات جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غصہ غیر اختیاری شے ہے۔ یہ نفس کے اس جوش کو کہتے ہیں جو بدلہ لینے پر ابھارتا ہے، اس سے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے آپ کو قابو میں رکھے، عفو درگزر سے کام لے، احادیث میں اس کے لیے بہت ہی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت تو ابھی بیان ہوئی۔ آئیے مزید 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ نمبر 2، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے، جن کی مٹی مشک کی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا لمن ھذا یا جبریل، یعنی یا جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، رضا الہی کے لیے اذان دینے اور امامت کرنے کی کیا خوب فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس بارے میں بھی دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ نمبر 2، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سفر معراج کی سہانی رات پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پوچھا پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے اور ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ سبحان اللہ عز و جل، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت اور مسجد سے محبت اور والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچنا، یہ تینوں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں۔ اس روایت میں اس بات کی ترغیب موجود ہے کہ انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، نشہ بازی، جوا وغیرہ کسی بھی ایسے فعل کا ہرگز مرتکب نہ ہو جو اس کے والدین کے لیے طعن و تشنیع، بے عزتی کا باعث بنے۔ حشر کے روز خود اسے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ ابتدا ہی سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھے کاموں کی ترغیب دلائیں، برے کاموں پر روک ٹوک کریں۔ اگر انہیں یوں ہی اسی حال پر چھوڑ دیا اور وہ غلط رستے پر چل پڑے تو سوائے پچھتاوے کے بعد میں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ در حقیقت اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، مگر افسوس والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے سے غافل ہیں، ایک تعداد ہے، اور خود ہی بلکہ یہ خود ہی اپنی گناہوں بھری زندگی میں بدمست ہیں۔ جب والدین کا مقصد حیات حصول دولت، آرام طلبی، وقت گزاری اور عیش کوشی بن جائے اور وہ اپنی اولاد کی پھر کیا تربیت کریں گے؟ اور جب تربیت اولاد سے لاپرواہی کے اثرات سامنے آتے ہیں تو یہی والدین جگہ جگہ پر اپنی اولاد کے بگڑنے کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے والدین کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے آخر ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ ہے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو ABC بولنا تو سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہ سکھایا، مغربی تہذیب کے طور طریقے تو سمجھائے مگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ سکھائیں، جنرل نالج معلومات عامہ کی اہمیت پر اس کے سامنے گھنٹوں کلام کیا مگر فرض دینی علوم کے حصول کی رغبت اسے نہ دلائی، اس کے دل میں مال کی محبت تو ڈالی مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ نہ کی، اسے دنیاوی ناکامیوں کا خوف تو دلایا مگر امتحان قبر و حشر میں ناکامی سے وحشت نہ دلائی، اسے ہائے اہلو کہنا تو سکھایا مگر سلام کرنے کا طریقہ نہ سکھایا، گناہوں کے ارتکاب کی آزادی اور گناہوں کی طرح طرح کے آلات کا بلا روک ٹوک استعمال، کیبل انٹرنیٹ کی کارستانیاں، سوشل میڈیا کے غلط استعمال، رقص و سرور کی محفلوں میں انہماک، بگڑا ہوا گھریلو ماحول، یہ سب کچھ بچے کی طبیعت میں شیطانیت، نفسانیت کو اتنا کداور کر دیتا ہے کہ اس سے پاکیزہ کردار کی توقع رکھنا بہت مشکل ہوتی۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ یہ باتیں سن کر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں اگر ہماری اولاد بگڑ رہی ہو؟ تو سنیے، مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب تربیت اولاد کا مطالعہ کیجیے،
انشاءاللہ عز و جل اولاد کی تربیت کے ڈھیروں مدنی پھول ہمیں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بھی ہمارے سامنے ہے. اس کا ہفتہ وار اجتماع اگر ہم اپنے بچوں کو ہفتہ وار اجتماع کا عادی بنا دیں، روزانہ فکر مدینہ کرنے والا بنا دیں. یہ 72 مدنی انعامات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اور اگر ہر ماں اگر عمر 20 سال کے قریب ہے اگر ہمارے بیٹے کی، تو اسے مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں. خود بھی اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں کہ ہر ماہ جب وہ 3 دن کے مدنی قافلے میں جائے گا، اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو مدرسہ بالغان میں جانے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. والدین کا ادب اور احترام کرنے کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کر لیں، مدنی انعامات کی پابندی کر لیں، ہم مدنی قافلوں میں سفر کی پابندی کر لیں، ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں خود شریک ہوں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں. آپ خود تبدیلی محسوس کریں گے. آپ خود تبدیلی محسوس کریں گے کہ الحمدللہ عز و جل ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ بگڑا ہوا نوجوان تھا، بگڑا ہوا نوجوان، گھر والے تنگ، محلے دار تنگ، کہ جب وہ مدنی ماحول میں آیا، مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مسافر بننے کے بعد جب واپس آ کر مدنی انعامات کا عامل بنا تو حیران رہ گئے کہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب کیسے آ گیا. دعوت اسلامی کی وجہ سے آ گیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کو سن سن کر الحمدللہ عز و جل زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اے کاش ہم اپنے گھر میں مدنی چینل کو رائج کر لیں، صرف مدنی چینل ہمارے گھر میں چلے، دیکھیں پھر ہمارے گھر میں کیسا مدنی ماحول بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں مدنی چینل صرف چلانے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات کا عامل ہمیں بنائے. انشاءاللہ عز و جل ہم خود اپنی زندگیوں میں تبدیلی محسوس کریں. آئیے مزید شب معراج کے بارے میں سنتے ہیں کہ معراج کی بابرکت رات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل ملاحظہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے. سبحان اللہ عز و جل، عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوب شان ہے. یاد رہے کہ نبیوں اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں آپ سب سے افضل ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. سفر و حضر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں ہی ہجرت کی سعادت حاصل کی اور فنا فی رسول کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ اپنا مال، جان، اولاد، وطن، الغرض ہر شے رسول نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی. یہی وجہ ہے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں آپ نے بہت بلند مرتبہ پایا اور ڈھیروں ڈھیر انعامات الہیہ کے حقدار بھی ہوئے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. جنت کی سیر کے دوران سردار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قربان جائیے، قربان جائیے، کیا شان ہے کہ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سماعت فرما رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کس عمل کے سبب حاصل ہوا؟ آئیے سنتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر ثواب کی امید سب سے زیادہ ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. عرض کیا میں اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام میں نے نہیں کیا. ہاں
میں نے دن رات کی جس گھڑی میں وضو یا غسل کیا اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے اللہ عز و جل نے میرے مقدر میں کی تھی۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسے نوکر بادشاہوں کے آگے ہٹو بچوں کرتے چلتے۔ مطلب یہ ہے کہ اے بلال، تم نے ایسا کون سا عمل کیا جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر ہوئی؟ خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے، نہ آپ کو معراج ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا۔ تمام خلق سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور اس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے انجام پر خبردار کیا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی، اور کون کس درجے کا جنتی اور دوزخی ہے، یہ علوم خمسہ میں سے ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان آنکھ ہزاروں برس بعد ہونے والے واقعات کو سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس تاریخ سے کئی ہزار سال بعد ہوگا، مگر قربان ان کانوں کے کہ آج ہی سن رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ انسان جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، اور وہاں بھی خادم ہی اٹھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میں نے دن رات کی جس گھڑی میں بھی وضو یا غسل کیا اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی، کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی دن رات میں جب بھی میں نے وضو یا غسل کیا تو 2 نفل تحیت الوضو پڑھ لیے، مگر یہاں اوقات غیر مکروہہ پڑھنا مراد ہے تاکہ یہ حدیث ممانت کی حدیث کے خلاف نہ ہو۔ خیال رہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھنا اس لیے تھا کہ آپ یہ جو جواب دیں امت اس پر عمل کرے، ورنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شخص کے ہر چھپے کھلے عمل سے واقف ہیں۔ نیز یہ درجہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نوافل کا ہے، ہزارہا آدمی یہ نوافل پڑھیں گے، پابندی کریں گے، مگر انہیں یہ خدمت نصیب نہیں ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے ساتھ ساتھ تحیت الوضو کی اہمیت و فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری اصلاح کے لیے 72 مدنی انعامات ہمیں عطا فرمائے۔ اس میں ایک مدنی انعام تحیت الوضو ادا کرنے سے متعلق بھی ہے۔ چنانچہ مدنی انعام نمبر 20 میں ہے، کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیت الوضو یا تحیت المسجد ادا فرما لی؟ اللہ عز و جل ہمیں خلوص نیت کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو مدنی قافلوں کا اللہ عز و جل پابند بنائے۔ کہ یہ ہم نے ایک مدنی انعام کے بارے میں سنا، ایک مدنی انعام کے بارے میں۔ بعض اسلامی بھائی مدنی انعامات کے بارے میں سنتے ہیں اور دل یہ کرتا ہے کہ یار ہم بھی 72 مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، گھر بیٹھے بن جائیں گے۔ 72 کے نہیں بن سکتے، ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر اسلامی بھائی پابندی کر لے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا ہی پیارا جدول عطا فرمایا۔ وہ جدول کیا ہے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا جدول ہر اسلامی بھائی بنا لے۔ پھر دیکھیں کیسے مدنی انعامات کی محبت دل میں اجاگر ہوگی، جذبہ بڑھے گا کہ مدنی انعامات پر عمل کریں، جذبہ بڑھے گا میں نمازی بن جاؤں، جذبہ بڑھے گا میں تہجد گزار بن جاؤں، جذبہ بڑھے گا کہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والا بن جاؤں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، کہ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں تو ایسا پیارا جدول مدنی قافلے کا بنایا گیا ہے کہ اس میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کو مل جاتی، صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے کو مل جاتے ہیں، اوابین کے نوافل پڑھنے کو مل جاتے ہیں، اور الحمدللہ اشراق و چاش کے نوافل پڑھنے کو مل جاتے ہیں۔ 5 نمازیں تو پڑھنے کو ملتی ہیں، تو الحمدللہ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت بھی سینے میں اجاگر ہوتی ہے، دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو
تو جتنے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے ساتھ اسلامی بھائی مدنی چینل پر موجود ہیں، میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی الحمدللہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں آؤ، مدنی قافلوں کے مسافر بن جاؤ، مدنی انعامات کے عامل بن جاؤ، کہ جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ عز و جل کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اپنی موت کو یاد کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے گا، اپنی قبر کو یاد کرنے کی سوچ ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو جتنے اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہیں، مدنی چینل پر اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ سب سے عرض کروں گا کم از کم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کی ضرور نیت فرما لیں، اور عاشقان رسول ہمارے ذمہ داران سے اپنے نام لکھوائیں، ملاقات کریں اور ان کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل مدینہ بلکہ مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معراج کی رات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مطیع و فرما بردار بندوں پر ہونے والے انعامات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا، وہیں نافرمانوں کو قہر الہی میں گرفتار بھی دیکھا، جو اپنے گناہوں کی پاداش سزا میں انتہائی دردناک عذابوں میں مبتلا تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے، بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ان کے منہ میں دھکیل دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ لوگوں کی غیبتیں اور ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ معراج کی شب نبیوں کے سردار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے بچائے، ہمیں غیبتوں سے بچائے، چغلیوں سے بچائے۔ اسی رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چھتڑے لٹک رہے تھے، چوپایوں کی طرح چرتے ہوئے خاردار گھاس، تھوہر اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ عز و جل بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنت کی آسائشوں اور نعمتوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ذرا ان عذابات پر بھی غور کیجیے۔ کون ہے جو ان عذابات کو سہ سکتا ہے؟ اللہ عز و جل کی قسم، کسی میں بھی جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ اور پھر اپنی ناتوانی اور کمزوری کو دیکھیے، ہماری کمزوری کا تو حال یہ ہے کہ ہلکا سا سر درد بخار تڑپا کر رکھ دیتا ہے، تو پھر آخرت کی یہ دردناک عذاب کیوں کر ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ابھی وقت ہے، ڈر جائیے اور فوراً سے پیشتر گناہوں سے توبہ کریں، وگرنہ اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا اور توبہ کرنے سے پہلے موت نے آ لیا تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ابھی موقع ہے، ہم سچی توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد ہم نیک عمل میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ہم نے سنا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج موقع ہے، آج توبہ کر لی تو انشاءاللہ عز و جل سچے دل سے توبہ کر لی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہفتہ وار اجتماع کا پابند اور اپنے اپنے گھروں میں مدنی چینل کو، صرف مدنی چینل کو دیکھنے کی اللہ پاک ہم سب توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول سے مسواک کے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے۔ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک 1 بالی سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسواک جیسی پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک